سلامتی سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، جو ان کی طرف سے لیگلی مقرر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، پروانہ اور شمع دو مثالیں ہیں، بلکہ ایک تیسری مثال پروانہ اور جگنو کی ہے۔ شمع مرکز اور محور ہے، یعنی وہ روشنی، یعنی وہ آتش جو سوز مند بھی ہو سکتی ہے اور بے سوز بھی۔ پروانے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ شمع یعنی آتش کے ارد گرد طواف کرتا ہے دیوانہ وار۔ اس کا حصول تو زندگی بھر اسے ممکن ہی نہیں ہو پاتا، مگر یہ دیوانگی جاری رہتی ہے۔ شمع سے اس کا لینا دینا کچھ نہیں مگر ایک حاصل کی جستجو ہے جو اس کو لا حاصل کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ پروانہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ شمع یعنی روشنی کو پالے گا مگر زندگی بھر نہیں پا سکتا، اور پھر اس کی تلاش اور طلب میں پوری زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا اکثر اوقات جلتی ہوئی شمع کے گرد کیسے دیوانہ وار یہ طواف کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات اور عزیز و جانب، دوسری مثال ہمارے سامنے جگنو کی ہے۔ جگنو اپنی ذات میں یہ کیفیت رکھتا ہے کہ اس کے پاس چھوٹی سی صحیح شمع ہے، روشنی ہے، آتش بے سوز ہے۔ ایک مرتبہ پروانے نے جگنو سے کہا، پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو؟ تو جگنو نے پلٹ کے کہا، اللہ کا 100 شکر کے پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں، یعنی جو کچھ بھی ہے میرا اپنا ہے، کسی اور کی شمع یا حاصل کے آگے لا حاصل طواف جدوجہد اور کوشش اور کاوش نہیں کرتا۔ جو میرے پاس ہے اس پہ خوش رہتا ہوں اور لوگوں کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت کرتا ہوں، دوسروں کے لیے سبیل لگاتا ہوں اور وہ راستے مہیا کرتا ہوں جس سے وہ منزل پا سکے۔ ایسے ہی کچھ معاملات دین الہی کے ساتھ ہیں۔ پروردگار نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہنا، اور جو کچھ لانے یعنی حاصل کرنے کی توفیقات میں شامل کی ہے اس پہ جستجو کرتے رہنا ہمارے ذمے آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول شریف ہے کہ زندگی گزارنے کے دو ہی تو طریقے ہیں، ایک وہ جو کہ پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند رکھو، محبوب رکھو۔ مگر دین الہی، دین خدا بندی یعنی دین اسلام میں یہ خاصیت ہے کہ یہ پسند بھی محبوب الہی، رب کائنات اور محبوب دو جہاں کی ہے، اور ہماری بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں اصلاح کے ساتھ ساتھ فلاح کا پہلو بھی ہے، یعنی یہی بہترین حاصل بھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حاصل نہیں ہے۔ معاملات جب بگڑتے ہیں جب ہم اپنی سوچ کا دین کسی دوسرے پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم دین کے لبادے میں ذاتی کاروبار چلاتے ہیں اور پھر کوششیں کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری ذاتیات، ہماری انا حاوی رہے، ہماری پسند ناپسند کا محور ہماری ذات رہے، اور ہم بھول جائیں کہ جس سے دشمنی ہو رہی ہے وہ عند اللہ کیسا ہے، یا جس سے محبت ہو رہی ہے وہ وجہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے یا غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ جب یہ تقاضے سامنے آتے ہیں تو پھر مشکلات ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ ہم نے کل کی گفتگو یعنی کہ جو بل ہمارے سامنے لایا گیا تھا اس پہ بہت ہی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس انداز سے معتبر اور معروف علماء کرام نے اپنی منفرد اور معتدل رائے کا اظہار کیا ہے، اور بیشتر مکاتب فکر نے اس کے حق اور ناحق ہونے کی تفصیلی گفتگو کر دی۔ مگر کل ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، آج کا پروگرام چونکہ آپ کی لائیو کالز پہ منحصر ہے، مگر کل کا یہ وعدہ کیسے پورا نہ ہو، یہ تو الف لام میم ہے، اس میں تو اصول اور ضوابط کی پاسداری سب سے زیادہ ہوگی۔ ہمارا کل آپ سے وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ ڈاکٹر جاوید غامدی جو پاکستان کا مایہ ناز چہرہ ہیں، علماء کرام کی صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے اس مسئلے پہ ضرور رائے لیں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے انہی کو مہمان کی حیثیت سے بلایا ہے، اور وہی سوال جو کل ہم نے رکھا تھا آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کریں گے۔ میں آج کے اس پروگرام یعنی الف لام میم کی آج کی نشست میں ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، سب سے پہلے تو آپ کے مزاج گرامی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ہم نے اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کی ہے، مگر آپ کی رائے کی عدم موجودگی کے بنا پر ہم کسی بھی رائے کا اظہار ہی نہیں کر سکتے۔ بہت ضروری ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے۔ آپ کے سامنے ایک بل آیا ہے جس کو تحفظ بنیاد اسلام کا نام دیا گیا ہے، پنجاب اسمبلی میں اس بل کی قرارداد رکھی گئی، پھر اس کو ایک جزوی کلی طور سے پاس بھی کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی رد ہونے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔
تعزیات پاکستان میں مذہب کے خلاف جرائم کے عنوان سے ایک پورا باب موجود ہے جس کے ذیل میں توہین رسالت ہو یا توہین صحابہ کرام ہو یا دیگر اسلامی شاعر کے حوالے سے جو گفتگو کی جائے اس پہ ایک مکمل قانون اور ضابطہ موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے سے تمام قوانین موجود ہیں، آئین موجود ہے، تو پھر ایک نیا بل ایک منفرد حیثیت میں، ایک متنازع حیثیت میں لانے کی ضرورت بنتی کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے ہمارے ملک میں اس طرح کے قوانین ہمیشہ سیاسی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں، انہی کی بنیاد پر لائے جاتے ہیں اور اسی طرح کی ضرورتوں کو ہمیشہ پورا کرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ سوال تو پیدا نہیں ہوتا جب تک ہمارے ملک کی فضا یہ ہے، جب تک یہاں تحقیق کے لیے، علمی تنقید کے لیے سازگار ماحول پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک اسی طرح کے اقدامات ہم کرتے رہیں گے، ریاست کی سطح پر بھی، سیاست کی سطح پر بھی اور علم کی سطح پر بھی۔ یہ بدقسمتی ہے میرے نزدیک تو اس طرح کے بل نافذ کرنا، اس طرح کے قوانین بنانا، یہ کسی مریضانہ ذہنیت کے معاشرے کا کام ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو علم کی راہ میں آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں میں آزادی فکر اور آزادی رائے جیسے بہترین اقدار کو نشو و نما دیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اب چند آفیسر مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیسے لکھنا ہے، اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، علمی لحاظ سے کوئی بات کیسے کہنی ہے۔ کتابیں پہلے ہی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اب آپ کتابوں کی اشاعت کے بارے میں یہ قوانین بنا رہے ہیں اور اس دنیا میں بنا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ میرے نزدیک تو بالکل مزے کا خیز ہے یہ سب۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے نا کہ کتاب دوستی، قلم دوستی، علم دوستی تو عدم موجودگی کی طرف جا رہی ہے، اور ایسی ضرورت کے وقت، خاص طور سے اس وقت کہ جب بچوں کو کتاب کا علم ہی نہیں ہے اور کتاب ان کے سامنے آ ہی نہیں پاتی ہے، ایک ڈیلے پروسیجر آ گیا کہ اب مجھے جب کتاب لکھنی ہوگی تو پھر مجھے ایک خاص بورڈ سے اجازت لینی پڑے گی، پھر وہ اس کو دیکھیں گے، پسند کریں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ شہری یا شہریوں کے بنیادی حقوق کو کھینچا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، ان کو روکا جاتا ہے؟ یہ تو ایک سول رائٹ ہے۔ جی یقیناً ایسے ہی ہے۔ مجھے تو یہ بل دیکھ کر اور اس طرح کے جو قوانین پہلے بھی ہمارے ہاں ہیں ان کو دیکھ کر ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو کہیں 15ویں صدی میں پادریوں نے دہرائی تھی۔ جس طریقے سے وہ عدالتیں لگاتے، احتساب کرتے، کتابوں کو دیکھتے، سائنسدانوں کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے مجبور کرتے تھے، بالکل اسی راستے پر ہم بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ 21ویں صدی میں چل رہے ہیں۔ اس کے اثرات جو کچھ لکھنے والوں پر ہوں گے وہ تو ہوں گے، آپ کی نئی نسلیں دین سے پہلے دور ہو رہی ہیں، وہ اور زیادہ دور ہوں گی۔ بالکل خوب فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، مگر چونکہ کل کی تازہ خبر ہے اور آج کے پروگرام میں اس کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے، عدالتوں کے سامنے ہی کل ایک قتل کر دیا گیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ جرم واضح ہے نہیں ہے، یقیناً اب تک عدالتوں نے فیصلہ نہیں دیا تھا، مگر کسی کو کوئی بھی عنوان دے کے، ناموس رسالت کا عنوان سے یا ایک دوسرے عنوان سے، ججز کے سامنے، کورٹ کے سامنے ہی گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ عدم برداشت کی موجودگی، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کرام اپنا کام انجام کریں گے یا کہ ممکن ہو سکے گا کہ یہ معاملہ ٹھہراؤ کی طرف آئے؟ ان سب لوگوں کی ذمہ داری ہے جو لوگوں میں اس طرح کے جذبات پیدا کرتے ہیں، ان کو قانون ہاتھ میں لینے سے آبادہ کرتے ہیں، جو قانونی طریقوں سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی بجائے اس طرح ہجوم کو برانگیختہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سب لوگوں پر اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہمارے یہاں ہر طبقے میں موجود ہیں، دانشوروں میں ہیں، علماء میں ہیں، سیاستدانوں میں ہیں۔ یہ ابھی جو بل آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ کنہوں نے پیش کیا ہے؟ سیاستدانوں نے پیش کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہمارا معاشرہ بالکل بونوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ اب تو یہ ضروری ہے کہ سب کتابوں پر پابندی لگا کے ان حضرات کو صرف کی گلیور ٹریول پڑھائی جائے تاکہ یہ بونوں کے دیش میں کچھ زندگی بسر کر کے وہاں حج اٹھا لیں، ورنہ اس سوسائٹی کے اندر تحقیق، تنقید، ہر چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات۔ قانون کی بنیاد میرے عزیز صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ کسی حق تلفی کے ازالے کے لیے قانون بنائیں، دوسرے کسی کی جان، مال، آبرو پر زیادتی کے حوالے سے قانون بنائیں۔ بس اس سے زیادہ ریاست کی کوئی جورسڈکشن ہوتی ہی نہیں قانون بنانے کی۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، میں اور مجھ جیسے بہت سے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کی رائے کو انتہائی معتبر اور معتدل سمجھتے ہیں۔ یہ پسند اور ناپسند کا ہی معاملہ ہے، جیسے کہ شیعہ، سنی یا دیگر مسالک کے درمیان جو مقدمات چلے آ رہے ہیں، جو اختلافات چلے آ رہے ہیں، وہ کئی برسوں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔
اب ان کو زیر بحث لے کر آنا اور پھر اس بنیاد کے اوپر کہ کون رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا، کون علیہ السلام ہوگا، ہم یعنی ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کے عقائد کس ڈائمنشن میں جانے چاہیے، کیا یہ ذمہ داری اسمبلیوں کی ہے؟ کہ اسمبلیوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کام پہ توجہ دیں، تعمیراتی اسٹرکچر ڈیولپ کریں، جو مسائل ہیں عوام کے، جو واقعی مسائل ہیں ان پہ کوئی بل پاس کرے، یا پھر یہ واقعی اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں ان کو انتہائی غیر سنجیدہ سمجھا جا رہا ہے اور پاکستان کی اسمبلیز یا پنجاب اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا کام رہ گیا کہ وہ یہ فیصلے لیں؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں اسے؟ نہیں، ان میں سے کوئی ان میں نہ صرف یہ کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہی نہیں۔ اس طرح کے معاملات میں اسمبلیوں کا، حکومت کا کام مداخلت کرنا نہیں۔ وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے قانون بناتے ہیں، ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کی بہبود کے لیے قوانین بنائیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے قوانین بنائیں۔ قوانین بنانے کے لیے ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ دنیا کے ہر ضابطے میں موجود ہے، اس کا لحاظ کر کے آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کتابوں کے بارے میں یہ طے کریں کہ وہ کیسے شائع ہوں گی، آپ اخبارات کے بارے میں یہ طے کریں کہ ان میں کیا لکھا جائے گا۔ کوئی چیز خلاف قانون ہے اس پر آپ کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس قانون کی بنیاد کیا ہے؟ وہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اقدام ہوا ہے۔ باقی ہر چیز علمی چیز ہے، علمی چیزوں پر تنقید کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، یہ جاری رہے گی۔ نہ لوگوں کے اختلافات ختم کرنے کے لیے قانون کی سطح پر کوئی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ سب علم کی دنیا کی باتیں ہیں اور علم آزادی رائے کا نام۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ میں ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے مختصر رکھنا چاہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک طبقے کی رائے مجھ تک یا آپ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ ایک تشدد پسند جماعت اگر سیاسی رنگ اختیار کرتی ہے اور علمی گفتگو کرتی ہے اور ایک قوانین کے ڈھانچے میں لا کے ایک بل پاس کرتی ہے، تو اس کو اتنی ناپسندیدگی سے دیکھنا صحیح ہے، مناسب ہے، یا پھر کسی بھی طور سے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی سرن ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کسی معاشرے کے لیے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ اس میں اس طرح کے قوانین بنائے جائیں۔ آپ کو قانون ہمیشہ اس اصول پر بنانا ہے کہ کسی نے کوئی دشنام کیا ہے، کوئی سب و شتم کیا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، یہ قانون کی بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے لیے حد عزت کے قانون پہلے سے موجود ہیں، ان قوانین میں کوئی خرابی ہے تو اصلاح کر لیجئے، لیکن یہ بنیاد اسلام کا تحفظ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس طرح کے بیمانی قوانین زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ جس دور سے گزر رہا ہے، افسوس یہ ہے کہ اس میں ہم پرانی تاریخ تازہ کر رہے ہیں، اور جس طرح وہاں ہوا تھا کہ پھر لوگوں نے مذہب سے سر تو سر بغاوت کر دی، مجھے اندیشہ ہے کہ یہاں بھی کہیں یہی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اتفاق اتفاق اتفاق، لفظ بلفظ اتفاق۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ ہمیشہ الف لام میم کو اپنی قیمتی رائے دیتے ہیں اور اپنا خاصا وقت بھی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، گفتگو کا یہ سلسلہ ابھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج تو سوالات کا وقت ہے نا، آج آپ پوچھیے الف لام میم سے اپنے شرعی سوال، فقہی سوال، وہ مسائل جو آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، شرم نہ کیجئے، جھجک نہ کیجئے، کیونکہ دین شرم نہیں کرتا بیان کرنے میں، اللہ شرم محسوس نہیں کرتا بیان کرنے میں، نہ اس کا حبیب کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو الف لام میم میں آج کے مہمان یعنی مفتیان کرام آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ سوال کیجئے، نمبر آپ کے اسکرین کے سامنے ہوگا، جب وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تو پھر آپ کے سوال بھی لیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ گم ہو جائیں گے، وہاں جائیں گے جہاں پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ خوش آمدید۔ بریک کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو میرے پاس دو خبریں ہیں، ایک اچھی خبر ہے اور ایک افسوسناک خبر ہے۔ جو افسوسناک خبر ہے وہ پہلے سنا دیتا ہوں تاکہ اہتمام حجت ہو جائے، فاتحہ ہو جائے، دعا ہو جائے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا اعجاز ہے، افتخار ہے کہ ہمارے پاس اس وقت الف لام میم کے اسٹوڈیو میں بہت ہی معتبر، میری بہت زیادہ پسندیدہ شخصیت تشریف فرمائے، مفتی فضل سبحان صاحب، جن کا تعلق مدرسہ جامع تیمیم داری سے ہے، اور
جامع مسجد یاسین میں آپ خطیب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن بالخصوص آپ نے یہ سعادت حاصل کی ہے کہ بہت ہی خالص عمدہ انداز میں خطبہ حج کا ترجمہ فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ میں گزارش کروں گا ہمارے بہت ہی عزیز، میں کہوں گا کہ عالم اسلام کی ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی پیاری شخصیت پروردگار رب العالمین کی بارگاہ میں چلی گئی ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ دربار عالیہ، دربار گولڑا شریف کے سجادہ نشین جناب شاہ عبدالحق گیلانی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنی بھی ان کی کوششیں کاوشیں ہیں دین کی نشر و اشاعت اور ترویج اسلام کے لیے، اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین 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 ثم آمین۔ بڑا دن ہے آج خواتین و حضرات۔ آج مکہ معظمہ میں آپ نے دیکھا کس طرح منظم انداز سے حاجیوں نے مناسک حج ادا کیے ہیں، اور کیا ترتیب ہے، ایک ہی نعرہ، ایک ہی آواز، ایک ہی سمت، ایک ہی ڈائریکشن، ایک ہی لباس، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایک ہی خالص مقصد۔ خدا ہماری عملی زندگی میں یہ مقصد عطا فرمائے۔ بہت ہی منظم انداز سے میں جب بھی حج کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، بیت اللہ کا مقام، اس کی مناسبت اور اس کا فضل و کرم اور اس کی نظر اور اس کی دید کے کمالات تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر جس منظم انداز سے مسلمان ایک متحدہ گہوارہ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں اس کارنامے کے اوپر، اس خوبصورت سے انداز میں، بہت ہی مثالی ہے، بہت ہی مثالی۔ کاش کہ ہماری زندگی میں بھی وہی کیفیت ہو۔ یہ نماز ہمیں وہی تو پیغام دے رہی ہے کہ کس طرح آپ قبلہ رخ ہو کے اسی طرف اپنی ساری توجہات رکھتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری توجہات وہیں پہ مرکوز رہیں، یہ کھیل کود اور گانے وغیرہ سے نکل کر آئیں۔ یہ مین مقصد ہے، جینے کا مقصد یہی ہے ہمارا۔ جس طرح ایک شمع کے گرد پروانہ محو طواف ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور سے فقہی اور شرعی سوالوں کے لیے ہے۔ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہوگا، آپ چاہیے تو کال کیجئے اور تمام سوالات پوچھیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، شرم محسوس نہ کیجیے گا، یہ آپ کے دین کا معاملہ ہے، اور دین آپ کو روشن خیالی کی طرف لے کے جاتا ہے، فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر آپ کو بچاتا ہے۔ بہت ساری بلائیں ایسی ہیں جو آپ کی غلطیوں سے آپ پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ پوچھ لو تاکہ جان لو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں من سعی وجد، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ کیجئے کوشش اور سوال پوچھئے۔ مفتی فضل سبحان صاحب آج جواب دیں گے۔ بہت سارے سوالات آپ نے ای میل پہ، واٹس ایپ پہ پوچھے ہیں، دیگر پیجز پہ، الف لام میم کے فیس بک پیج پہ بھی آپ سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ میرے پاس وہ سوال آئے ہیں۔ مفتی صاحب پہلا سوال جو میرے سامنے ہے، کہتے ہیں ٹرین میں اگر اذان ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ٹرین میں کس طرف قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی جائے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سوال کے جواب سے پہلے میں گزشتہ کل جو واقعہ ہوا کہ پشاور کی مقامی عدالت کے اندر ایک مدعی نبوت کو، ایک گستاخ رسول کو ایک نوجوان نے جج کے سامنے قتل کر دیا۔ اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا اور ہر آدمی توہین رسالت کا عنوان لے کر کسی کو بھی قتل کر دے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ میں مختصراً ایک الزامی جواب دیتا ہوں کہ یہ حضرات اس بات کو سوچے کہ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کتنی گستاخیاں ہوئی۔ اہل بیت اطہار، ازواج رسول، امہات المومنین، سب کی شان میں گستاخیاں ہوئی، اور پھر عدالتوں کے اندر ان کے کیس چلے، اگرچہ وہ پروسیجر اور ڈیوریشن بہت طویل تھا۔ اس کے بعد انہیں سزائیں بھی سنائی گئی، یعنی 295 ABC اس میں جو شقیں موجود ہیں اس کے مطابق سزائیں دی گئی، لیکن کیا ان سزاؤں پر عمل درآمد ہوا؟ سوالیہ نشان۔ کیا کوئی توہین رسالت کا مجرم اپنے کیفر کردار تک پہنچا؟ سوالیہ نشان۔ بلکہ پریشر میں آ کر انہیں ریلیز کرنا اور پھر باہر کی دنیا میں انہیں ایوارڈ اور ریوارڈ دینا اور انہیں اپریشیٹ کرنا تو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نعوذ باللہ خدا نخواستہ اتنی مظلوم بن چکی ہے کہ جس کے جو جی چاہے اور جی میں آئے وہ گستاخی کریں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ دینی حمیت اور جذبہ نصیب کرے اور ان لوگوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے تو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں اجازت دو، ایک مثال بنا دیں، ایک مثال بنا دیں تاکہ سب لوگ، ایک تو خوف بھی ہو، احترام بھی ہو، اور پھر لوگ آئین کی پاسداری کریں، آئین خود اس طرح کی مثال بنا دیں۔ سوال جو قبلہ کے حوالے سے ہے ٹرین جی، اگر کوئی شخص ٹرین میں جا رہا ہے
تو پہلے تو ٹرین سے باہر کا منظر نظر آتا ہے. اچھا. وہ قریب میں کسی مسجد کو دیکھ کر قبلے کی ڈائریکشن اور سمت معلوم کر سکتا ہے. فی الوقت اس کے علاوہ جو کمپاس ہوتے ہیں، قطب نما ہوتے ہیں، قبلہ نما ہوتے ہیں، آج کل موبائل اور یہ ظاہر سی بات ہے اینڈرائیڈ ہیں، اس کے اندر بھی معلومات کی جا سکتی ہے. صحیح. تیسرے نمبر پر جو مسافر ہیں، جو اس کے گارڈ ہیں، جو ڈرائیور ہیں، ان لوگوں کو بھی ان چیزوں کا آئیڈیا مکمل طور پہ ہوتا ہے. تو پوری تحری اور تفتیش اور تحقیق کرنے کے بعد پھر بھی اگر اس کو قبلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ اپنے اندازے سے اچھا وہ ڈائریکشن معلوم کر کے نماز پڑھے. دوران نماز اگر اس کو پتہ چلتا ہے اس کی ڈائریکشن غلط ہے تو وہ دوران نماز ہی اپنی ڈائریکشن کو چینج کر سکتا ہے. اور اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے لیکن ٹرین نے رخ موڑ لیا تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. تو مکمل تحری کرنے کے بعد اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ کریم معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. یعنی آسانی ہے، دین کتنا آسان ہے، کتنا نرم مزاج ہے، کوئی سختی نہیں ہے. ہاں جہاں پہ پابندی ہے، پاسداری ہے، وہاں تو سخت قوانین ہیں، مگر جو بس میں ہے وہ کرو، جو اختیار میں ہے وہ کرو. ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، آپ لائیو کالز کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں. پوچھا گیا جی کمیٹی کی کیا اقسام ہے، یعنی کسی کی کمیٹی نکلی اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے؟ دیکھیے کمیٹی کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کی کمیٹی نکلی وہ اس کے بعد مزید نہیں بھرتا. یہ ایک قسم کا جوا ہو گیا. یعنی آپ نے 25,000 بھرے اور آپ 10 لاکھ لے کر گھر بیٹھ جائیں تو آپ کو نفع ہو گیا، اور یہ نفع بغیر عوض کے ہوا. یہ سود، قمار اور جوے کی قسم ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اور کمیٹی کی ایک قسم وہ ہے کہ آپ اگر 10 لاکھ روپے بھرتے ہیں تو آپ کو 10 لاکھ ہی ملتے ہیں، صرف آپ کو جلدی مل جاتے ہیں. تو یہ کمیٹی جائز ہیں. اگر آپ کی کوئی کمیٹی نکلی، آپ کی ملکیت میں 10 لاکھ روپے آ گئے اور آپ کے اوپر قرض فی الحال نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ صاحب نصاب ہو گئے اور آپ کو قربانی کرنی ہوگی. ٹرین کے حوالے سے ایک میں یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ وہاں سیٹ پر یا برتھ پر نماز نہیں ہوتی. وہ فرش پر اگر کھڑے ہو کر ممکن ہو تو پڑھے، ورنہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن سیٹ پر یا برتھ پر جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ صحیح نہیں. اس کی کیا وجہ ہے برتھ پہ اگر نماز نہیں ہوتی؟ دیکھیں سواری پر نماز پڑھنا وہ نوافل میں تو اس کی گنجائش ہے. اچھا. لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ نے زمین کو وضع کیا نماز کے لیے. بغیر عذر کے اگر کوئی گھر میں صوفے میں یا بیڈ پر نماز پڑھتا ہے تو تمام علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ سجدہ نہیں ہو جائے گا، اور ناک اور پیشانی کو جو زمین پر رکھنے کی عاجزی انکساری کی جو کیفیت ہے اس سے بھی محرومی ہو جائے گی. مفتی صاحب یہ بات سچ ہے کہ سجدے کے لیے مٹی کو افضل قرار دیا گیا، یعنی آپ کا زمین سے ٹچ ہونا زیادہ مناسب ہے، کوئی دوسری چیز ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ سیٹ آ جائے وہ مناسب کم ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کچھ لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، اب اگر اس کرسی کے آگے وہ تختی یا کوئی تختہ لگا ہوا ہے اور وہ اس تختے کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو بعض فقہا نے کہا اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوا، اس کی نماز خطرے میں پڑ گئی. یعنی جتنا پوسیبل اور ممکن ہے یہ زمین پر سجدہ کرے گا، ناک اور پیشانی کو زمین سے لگائے گا. اگر اس کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہیں تو اشارے سے کر لے، لیکن لکڑی پر یا اونچی چیز پر سجدہ کرنا بہتر نہیں. خوبصورت خوبصورت، احسن احسن. ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، پوچھ رہے ہیں جی شادی کے لیے جو رشتے کے لیے گئے ہیں، لڑکی والے ایک طرف بیٹھے ہیں، لڑکے والے ایک طرف بیٹھے ہیں. اب جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکی کو کس پیرامیٹر میں جج کریں؟ آیا اس کے بالوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ کہہ کے دیکھ سکتے ہیں چل کے دکھاؤ، ہنس کے دکھاؤ، دانت دکھاؤ؟ شریعت نے کتنی اجازت دی ہے؟ کیونکہ نگاہ کے حرم اور محرم کا بھی فرق ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کا مال دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، کریکٹر کردار دیکھ کر اور حسب نسب اور خاندان دیکھ کر. فرمایا تم اس کی دینداری کو ترجیح دو. اب لڑکے کا لڑکی کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اس ایک نظر میں اس کو یہ آئیڈیا ہو جائے یہ معذور نہیں ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اور جسامت کے حوالے سے اگر وہ کچھ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اتنی گہرائی میں جانا کہ اس کو ٹچ کرنا یا اس کے بالوں کو ہاتھ لگانا تو یہ ایک ناپسندیدہ یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک ہی نظر میں سارا کیسے دیکھا جائے نا؟ یہ بھی سوال. ایک لائیو کالر بھی ہمارے درمیان ہے، تسلسل رکھے گا جاری انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوبارہ کال کیجئے گا، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی ایک نظر کے ایک نکتے کی بات یہ بتاؤں
کہ بعض لوگ لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، وہ پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، ان کی ریفریشمنٹ کا خاطر مدارت کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ جا کر ڈائریکٹ اس کو ریجیکٹ کر کے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ اپنی غربت کو کوستے رہتے ہیں، تو ہم ایذائے مسلم سے بھی بچیں۔ صحیح، ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں، میں چاہوں گا آپ لائیو کال کریں، کچھ دیر ٹھہریں کیونکہ گفتگو کا تسلسل جاری اور ساری رہتا ہے۔ لائیو کالز کو ویلکم کر رہے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے بڑی تعداد میں کالز آتی ہیں، مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، صبر سے کام لیجیے گا، تھوڑا سا ہولڈ بھی کیجیے گا، اچھا نہیں لگتا، مجھے ذاتی طور سے بہت نامناسب لگتا ہے کہ مفتی صاحب کی گفتگو کو میں منقطع کروں، مگر بہت ہی ضروری گفتگو چل رہی تھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گفتگو میں آپ کے جواب بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ توجہ سے سنا کیے، ایک مختصر سے وقفہ ہم لینے لگے، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں۔ خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا میں نے سوال پوچھا تھا کہ جو رشتے کے لیے خواتین و حضرات جاتے ہیں، ماں باپ جاتے ہیں، یا خود نوجوان بھی جاتا ہے اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرنے کے لیے، تو وہ کیا کیا چیزیں دیکھے؟ تو مفتی صاحب نے کہا جی ایک نگاہ دیکھے۔ تو میرا سوال وہی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ ایک نگاہ میں کیسے سب کچھ دیکھ لیں، یا تو پورے 100 سال کے معاملے ہیں؟ دیکھیں ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو ایک نگاہ ہی میں سارے فیصلے کرنے ہیں، وہ اپنی بہن کو بھیجے، اپنی والدہ کو بھیجے، اپنی بھابھی کو بھیجے، عورتوں کو ایک نظر نہیں، ایک دن دیکھے، ایک مہینہ دیکھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے وہ کیا کر سکتی ہے، اس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا دینی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب وہ لڑکے کو بتائے گی تو اس کے سامنے تو پوری تصویر اور عکس آ جاتا ہے۔ بعض لوگ تو اپنی والدہ کے اور بہنوں کے حوالے کر دیتے ٹوٹل سبمیشن کے، آپ نے جو کر لیا ہم راضی، تو اتنی ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائے گی، پھر وہ اپنے اطمینان قلبی کے لیے ایک نظر اگر دیکھ لے گا، دیٹس انف۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابو ہریرہ نے ہم سے سوال پوچھا ہے جی، لاڑکانہ سے آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی البتہ نکاح ہو گیا، ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو کیا عدت بیٹھے گی لڑکی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو رخصتی میں تاخیر ہوتی ہے یہ بھی گناہ ہے۔ اچھا جی، جس طرح فرمائے 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، ایک لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے ان کے نکاح میں، ایک جنازہ جب تیار ہو جائے، ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، تو نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر بذات خود ایک گناہ کا عمل ہے۔ ٹھیک، میں یہاں پہ روک کے ایک سے کالر بھی لے لوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسلام آباد سے حاجی طاہر منظور عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب، الف لام میم میں خوش آمدید، کیا سوال پوچھیں گے؟ مفتی فضل سبحان آپ کو سن رہے ہیں۔ سر ایک چھوٹا سا کوشچن ہے قربانی کے حوالے سے، آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ 2 دن بعد قربانی ہونی ہے، تو بڑے بیل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصے نہیں ہو سکتے، اس کے 5 نہیں ہو سکتے، 7 ہوتے ہیں، پلیز اس میں رہنمائی کر دیں کہ بڑے بیل میں گائے یا بیل اس میں کتنے حصے ہوں گے، اور بکرا تو خیر ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے ایک آدمی کا، صرف گائے یا بیل کے بارے میں پلیز ہمیں بتا دیں۔ ضرور ضرور، بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب۔ بڑے بیل میں یعنی بڑے جانور؟ دیکھیں جی، بکرا بکری دمبے میں تو ایک حصہ ہوتا ہے، بڑا جانور جس میں گائیں بیل بھینس اور اونٹ ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 6 5 4 3 2 1 ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی تاک عدد میں حصہ دار ہو سکتے، جفت میں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، 2 آدمی بھی مل کر سکتے ہیں، 3 بھی، شرط یہ ہے کہ کسی ایک حصہ دار کا حصہ 1 سے کم نہ ہو، یعنی اگر 2 آدمی مل کر کریں گے تو ان کے 3.5 3.5 ہو گئے، اب 1 ان کے اوپر فرض تھا، 2.5 ان کی طرف سے نفلی ہو گئے۔ خوبصورت خوبصورت۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون اور کہاں سے؟ جی آپ ہی نے میرا نام عالیہ ہے، لاہور سے۔ خوبصورت جی، ہولڈ پہ رکھوایا ہوا ہے جی الف لام میم میں آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا شرعی سوال پوچھنا چاہیں گے اپنے مسائل کے حوالے سے؟ میں نے شرعی سوال سمجھے، ایک مدد ہے میری مطلب یہ مسئلہ ہے،
کہ ایک آدمی ہے 3 مہینے سے، اس کا نام محمد شہزاد ہے، میرے پیسے نہیں دے رہا، لارے لگائی جا رہا ہے، دھوکہ دے جا رہا ہے، اور نا میرا نام عالیہ، میں لاہور سے ہوں، تو بس دعا. چلیں میں آپ کے لیے، یعنی جس کو آپ نے شاید قرضہ دیا تھا وہ آپ کا قرض واپس لوٹا دے، اس کے لیے دعا بھی کر دیں، کوئی نصیحت بھی بتا دیں. دعا بھی کر دیں گے، وظیفہ بھی بتا دیں گے. دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ کہ پہلے تو اس کو سمجھایا جائے، فکر آخرت دلائی جائے تاکہ وہ آپ کے پیسے دے دے. وظیفہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عصر کے بعد 500 مرتبہ پڑھے، اول آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھے. فرمائے کنز من کنوز الجنہ، اللہ اکبر، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. سبحان اللہ. ایک اور لائیو کالر ہمارے درمیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم. الف لام میم میں آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا سوال پوچھیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بکرے کا ایک حصہ کیوں ہوتا ہے اور گائے کے ساتھ حصہ کیوں ہوتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا سوال میں اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور مفتی صاحب سے سوال پوچھتا ہوں. بکرے کا ایک حصہ اور گائے کے ساتھ حصے؟ دیکھیے ایک اگر لوجیکلی بھی اس کو دیکھا جائے، وہ ایک چھوٹا جانور ہے، یہ بڑا جانور ہے، یہ نسبتاً سستا ہوتا ہے، بڑا جانور مہنگا ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے راحت اور آسانی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ دین نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہمیں یہی ثبوت ملتا ہے کہ چھوٹے جانور میں ایک حصہ اور بڑے جانور میں 7 حصے کیے جاتے تھے. صحیح، خوبصورت خوبصورت. آپ نے لائیو کال پوچھی اور یہ اچھا ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی السلام علیکم. الف لام میم میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. کون صاحب کہاں سے؟ سر میرا نام ہے شہزاد سعید، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی. سر میری بیٹی آج کل سعودی عرب میں رہتی ہے اور وہ پڑھتی رہتی ہے اسلام کے بارے میں. وہ کہتی ہے کہ بابا آئی بروز جو بھویں ہیں وہ مردوں کو بھی نہیں کاٹنی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ سفید ہو گئی ہیں ساری. بالکل اچھا سوال ہے، میں پوچھ لیتا ہوں. مفتی صاحب مردوں کو بھی آئی بروز نہیں کاٹنی چاہیے؟ بالکل نہیں کاٹنی چاہیے. عورتوں کے لیے بھی صرف اس صورت میں کہ اگر وہ بہت بڑھ گئے ہو، ان کی شباہت مردوں کی طرح ہو رہی ہو، تو وہ ہلکا جو اس کے اندر بدنما لگ رہا ہے اس کو کاٹ سکتی ہے. بالکل اس کو پینسل کی نوک کی طرح باریک کرنا یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں سے چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. میک اپ اور بیوٹیشن میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی اجتناب کرنا چاہیے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. الف لام میم میں آپ کا خیر مقدم. کون صاحب کہاں سے؟ جی محمد عباس بات کر رہا ہوں لاہور سے. ماشاء اللہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ قربانی کا نصاب. قربانی کا نصاب ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے اوپر تقریباً کوئی 6 لاکھ روپے قرض ہے، جبکہ میری جو پراپرٹی ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ کی ہے. تو کیا میں اس پہ قربانی کر سکتا ہوں؟ خوبصورت. آپ کا جواب لے لیتا ہوں. قربانی کا نصاب اور دیکھیے قربانی کا نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 60,000 روپے ہو یا اتنے پیسوں کا تجارتی سامان یا ضرورت سے زائد سامان ہو. لیکن ایک فرق ہے، بیسک فرق، کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے اور قربانی کے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت اگر کسی کے پاس اتنے پیسے آ جائے، اور ضرورت سے زائد چیزوں میں آج کل برانڈڈ موبائل، گاڑیاں اور اسی طرح ایک گھر کے علاوہ دوسرا گھر ضرورت سے زیادہ ہے. باقی جو ان کے پاس 35 لاکھ کی پراپرٹی ہیں، اگر وہ تجارت کی نیت سے ہے اور قرضہ ان کے اوپر 6 لاکھ ہے تو قرضے کو مائنس کریں گے 29 لاکھ بچ جائیں گے، اور 29 لاکھ کی وجہ سے یہ صاحب نصاب ہے، ان کو قربانی کرنی ہوگی. قربانی کریں، گوشت بھجوائیں. چلیں شاباش. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی الف لام میم میں خیر مقدم. کون صاحبہ کہاں سے؟ پشاور سے بات کر رہی ہوں بھائی. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ مفتی فضل سبحان صاحب آپ کو سن رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کا کام، بیٹے کا روزگار نہیں ہے، روزگار کے لیے میں پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ بتائیں. ٹھیک ہے، میں وظیفہ لے لیتا ہوں اور کوئی حکم اور نصیحت ہے وہ بھی لے لیتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے. اسی طرح یا رزاقو اس کا کثرت سے ورد کرے.
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزق دینے والے ہیں، قوت والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے پڑھے، نمازوں کی پابندی کرے، خصوصاً یہ جو چاشت کی نماز ہے اس سے روزی میں برکت۔ چاشت کا وقت بھی بتا دیں ذرا۔ جی، چاشت کا وقت آج کل جیسے 8 بجے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اشراق کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد چاشت اور ضحیٰ کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ خوبصورت۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، الف لام میم میں آپ کی آواز آ رہی ہے، کون صاحب کہاں سے؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں، شہزاد انور۔ کیا سوال پوچھیں گے شہزاد انور صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی رات کو نا ہمارے گھر میں کسی نے گوشت پھینکا تھا، اس میں دل تھا، کلیجی اور ٹکڑا تھا۔ ٹھیک ٹھیک، آپ کے گھر میں یہ کسی نے پھینکا ہے، رکھا ہے، یہ کنفرم ہے؟ کوئی چیل کوے بلی تو نہیں لے کر آئی؟ وہ رات کو کسی نے پھینکا، اس میں نہیں، آپ نے ذرا یہ بھی تو دیکھنا ہے کوئی جانور، کوئی پرندہ تو نہیں لے آیا؟ نہیں، وہ پرندہ کوئی نہیں لے گیا، کسی نے جان بوجھ کر پھیلا، کافی 2 کلو سے زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں ذرا پوچھ ہی لیتا ہوں اس حوالے سے۔ تو کیا رکھا ہے ان کے گھر میں؟ گوشت، کلیجی، پھیپڑا۔ اور دیکھیں، جادو کرنا بھی گناہ ہے صحیح ہے، اور بدگمانی کرنا بھی گناہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اکثر ہم بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جادو کرنے کروانے والا کافر ہے۔ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم کی آیت وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ تو جادو کروانا، تعویذ کروانا، پھر شرکیہ اور بدعت پر مشتمل کلمات کروانا بہت گناہ ہے۔ لیکن آپ اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھیں، اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نماز کی پابندی کرے، معوذتین آخری 2 سورتیں پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اور جو آیات شفا ہے اس کا اہتمام کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ گمان سے بھی بچیں، بدگمانی سے بچیں، ان بعد الظن اسم۔ ٹھیک ہے، ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں، اور شاید یہ آج کی نشست کے آخری کالر ہوں۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، سید ناصر کاظمی بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی کاظمی صاحب، کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم میں؟ سر یہ سوال پوچھ رہا ہوں سر کہ جو آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، ان کے لیے سر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے بعد میں، اس کا ثواب جو ہے وہ سر اس کو پہنچتا ہے، سر یہ شرع میں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں ایصال ثواب کے حوالے سے۔ جی بالکل، ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب کا پہنچانا، اور یہ جائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ چیزیں اس کے لیے بطور صدقہ جاریہ کے کام آتی ہے۔ ولدن صالحا، نیک اولاد کو پیچھے چھوڑ جانا، کنواں کھدوایا، مسجد اس نے بنائی، تو یہ جتنے اس کے نیک اعمال ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم بھی کوئی نیک عمل کر کے، صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب مرحوم مرحومہ کی روح کو پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی فضل سبحانی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ تشنگی باقی رہی ہے، پیاس ابھی باقی رہی ہے، اور یقیناً میرا دل نہیں بھرا تو پھر آپ کے پاس تو بہت سارے سوالات ہیں پوچھنے کے لیے۔ مایوس نہیں کروں گا، کل 5:05 پہ فون اٹھائیے گا اور جو پوچھنا ہے پوچھیے گا۔ کل وظائف کا سیگمنٹ بالخصوص ہے، مگر آپ جب چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ الف لام میم آپ کا منتظر رہے گا کل کے پروگرام کے حوالے سے۔ اللہ کی امان میں۔ Hare